اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم سیدھی راہ پر بھیجے گئے ہو، عزت والے مہربان کا اتارا ہوا، تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤ جس کے باپ دادا نہ ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں کہ وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، تو یہ اب اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار، اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا، اور انہیں ایک سا ہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تم تو اسی کو ڈر سناتے ہو جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت کے ثواب کی بشارت دو۔ بے شک ہم مردوں کو جلائیں گے یعنی زندہ کریں گے، اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو نشانیاں پیچھے چھوڑ گئے، اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے ایک بتانے والی کتاب میں۔ اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی جب ان کے پاس فرستادے آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 بھیجے، پھر انہوں نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے تیسرے سے زور دیا۔ اب ان سب نے کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بولے تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا، تم نرے جھوٹے ہو۔ وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ضرور ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ بولے ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بے شک تم اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم تمہیں سنگسار کریں گے، بے شک ہمارے ہاتھوں تم پر دکھ کی مار پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے، کیا اس پر بدکتے ہو کہ تم سمجھائے گئے؟ بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا آیا، بولا اے میری قوم، بھیجے ہوں کی پیروی کرو، ایسوں کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نیگ یعنی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ پر ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤں کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں۔ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، مقرر یعنی یقیناً میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا، اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب ہی وہ بجھ کر رہ گئے۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس سے ٹھٹھا ہی کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک فرمائیں کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر لائے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں، تو کیا حق نہ مانیں گے؟ پاکی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں جب ہی وہ اندھیرے میں ہیں، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی ڈال یعنی ٹہنی۔ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا ہو اور نہ وہ بچائے جائیں، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دینا۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو
تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو منہ ہی پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی کہ انہیں آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ کر جائیں، اور پھونکا جائے گا سور جبھی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، بے شک جنت والے آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہیں، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہیں، تختوں پر تکیہ لگائے، ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے ہے اس میں جو مانگے، ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا۔ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرمو، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اس میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا، آج ہم ان کے منہوں پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوچتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے کہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیرے تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا شکر نہ کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں گے، تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جبھی وہ سریح جھگڑالو ہے، اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا، بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئی؟ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا، اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے، جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی جبھی تم اس سے سلگاتے ہو، اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا؟ کیوں نہیں؟ اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا، سب کچھ جانتا۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کی شان بڑی نرالی ہے۔ اس مہینے کی شان کیسی ہے اس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما
اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے، وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا، اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے ہیں؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ! علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما دے۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ! رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ! ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو this is the time to prepare yourself۔ یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزاریں۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس میں نفلی روزے رکھیں، اس میں درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں کہ یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ فضائل و برکات ہیں، اور آج میں درود پاک کی ایک ایسی فضیلت بتانے جا رہا ہوں کہ نارملی جو معاشرے میں اس وقت کیفیت ہے، بالخصوص ہمارے وطن پاکستان میں مہنگائی بہت بڑھ گئی اور جناب کاروبار کے بڑے مسائل ہیں، تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ہاتھ تنگ ہے، تنگ دستی بہت ہے، پورا نہیں ہوتا۔ تو چلیں آج میں وہ وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو میں نہیں بتا رہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو خود عطا فرمایا، اور اس کا رزلٹ بھی سنیے گا۔
ایکچولی یہی پوزیشن تھی کہ ایک صحابی آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور کہا حضور پورا نہیں ہو رہا ہے، تنگ دستی کی بہت ہے، پیسوں کی کمی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، اور گھر میں کوئی نہ ہو تو مجھ پر سلام عرض کرو، یعنی درود پاک پڑھو، اور ایک بار قل هو اللہ احد یعنی پوری سورہ اخلاص ہے وہ پڑھ لیا کرو. تو صحابی رسول کو جب یہ فارمولا مل گیا وہ گھر چلے گئے اور جا کر انہوں نے کام شروع کر دیا کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے گھر والوں کو سلام کرتے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو درود پاک پڑھتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے. کچھ دنوں کے بعد ان کی بارے میں یہ اطلاع آئی کہ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنا کرم کیا کہ اپنا گھر تو چلنے لگا، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی مدد کرنا شروع کر دی. تو یہ کمال کا فارمولا ہے. ہم روز گھر جاتے ہیں لیکن موبائل چل رہا ہوتا ہے، کسی کام میں بیزی ہوتے ہیں، بیل بجائی کون؟ میں. یہ سنت نہیں ہے. بیل بجائے اگر کوئی اور گھر میں سے کوئی پوچھے کہ کون، تو سنت یہ اپنا نام بتائیں، جو بھی آپ کا نام ہے آپ نام بتائیں، اور اس کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درود پاک پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں. آپ اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنی روزی میں برکت دیکھیں گے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں چونکہ مجھے لائیو دنیا بھر میں سنا جا رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ جو ویورز ہیں وہ بھی اور جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، آج میرا مختصر جو بیان ہے بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ آج میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ کاروبار میں، رزق میں برکت کے طریقے اور کن چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے، پرابلمز آتی ہیں، وہ میں نے کچھ تھوڑی دیر میں آپ کو بیان کرنا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دنیا نے پیٹ پھیر لی ہے، یعنی میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام ڈیمیج ہو جاتا ہے، میرے پاس پیسے ہی نہیں آتے، کوئی مال ہی نہیں آتا، پریشان. لوگ ملتے ہیں ایسے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالو پرابلم ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے. تو وہ صحابی رسول نے نبی پاک سے کہا کہ حضور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے، کوئی طریقہ بتایا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا؟ آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ پھر خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. وہ صحابی یہ سن کر چلے گئے اور یہ وظیفہ شروع کر دیا. کچھ دنوں کے بعد آئے اور آ کر کہتے ہیں پہلے کیا کہا تھا حضور دنیا پیٹ پھیر چکی ہے، اب کیا